اگر آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا کوئی دینی علم حاصل کر رہے ہیں، احادیث کو پڑھنے کا اور انہیں یاد رکھنے کا بہت شوق ہے، تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس سے آپ کا حافظہ بڑا قوی ہو جائے گا، اور نہ صرف کہ حافظہ قوی ہوگا بلکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی اس سے بڑھ جائے گی، قوت فہم پیدا ہوگی۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جو بھی عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا ہو، سمجھ لیں بہت ہی خاص ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ کسی اور عمل کا اتنا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل دیا ہو، سوچئے ذرا کتنا اسپیشل ہوگا، کتنا وہ خاص ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کو جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فکر کو دور کیا اور فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ قرآن پاک کی جو وحی آپ کی طرف اتر رہی ہوتی ہے اس وقت میں قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کیجئے، اور یہ دعا پڑھ لیں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ جب آپ پر قرآن اتر رہا ہوتا ہے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کیجیے، بلکہ جو قرآن اتر رہا ہوتا ہے اس کو سنا کیجیے، اور جب ہماری طرف سے آنے والا فرشتہ پڑھنا مکمل کر لے تو پھر آپ پڑھا کیجیے، اور یہ پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ داری ہے، ثم ان علینا بیانا، اور پھر آپ کی زبان اطہر سے اس کو بیان کروانا، اس کے معنی کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کروانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد قرآن پاک کو اسی وقت پڑھنے کی کوئی دقت نہیں ہوئی، اور بعد میں جب وحی مکمل طور پہ پڑھی جا چکی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بآسانی پڑھ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اور معارف اور قرآن پاک کے جو معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء کیے جاتے تھے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو سمجھا دیتے تھے کہ ان آیات کا یہ مفہوم ہے، یہ تفسیر ہے۔ تو یہ وظیفہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اسے روزانہ 100 مرتبہ، اور بہتر ہے کہ اگر آپ کا کام اس حوالے سے بہت اہم ہے، آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں تو اس کو 300 پہ لے جائیں، لیکن اگر 100 بھی کرتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ 100 مرتبہ دن میں پڑھنا شروع کر دیں، 100 مرتبہ، اور اس کے ساتھ 21 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، کیونکہ جب انسان ایک علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے بیان کرنے کے لیے سینے کی کشادگی بھی تو چاہیے، تو سینے کی کشادگی اور زبان کی لکنت کا نہ ہونا، زبان کے اندر ایک فلو ہونا، تو یہ بھی چاہیے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اور معارف کی کیا بارش ہوتی ہے، اور اس علم کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے اندر بڑی برکت رکھی، بہت زیادہ برکت رکھی ہے، اور ان دعاؤں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھائیں
اور انبیاء نے ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا، ان میں بے پناہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔